مومنین آگے گیپ اگر فل کر لیں تو بہتر ہے، بہت جگہ ہے آگے بھی آ جائیں. اور امام حسین کی شان میں دو رباعیاں یاد آ رہی ہیں، آپ نظر ہیں. جی بسم اللہ. بتا سکے جو زمانے بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، سبحان اللہ سبحان. بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ میزان تو بنا نہ سکی. اپنے عقیدے کے حساب سے بات ہو رہی ہے. اور اٹھائے گا کوئی کیا سر حسین کے آگے، اور اٹھائے گا کوئی کیا سر حسین کے آگے، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی. نعرہ حیدری. مومنین ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے. سید ابراہیم علی مبارک، سید شبیر حسین جعفری، سیدہ حسینی خاتون، سید قرار حیدر زیدی، سیدہ اقبال زہرا، سید یوسف علی جعفری، سیدہ امید النساء، سید غلام سبتین، سیدہ احمدی بیگم، سید شبر حسین جعفری، سید مشبر حسین جعفری، سید مبشر حسین جعفری، سید کاظم رضا جعفری، سیدہ مرتضائی بیگم، سید مولانا یوسف عالم جعفری، سید آغا حیدر زیدی، سید خورشید حیدر زیدی، سید علی حسنین زیدی، سید قمر رضا زیدی، اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل ثواب کرتے ہوئے کل شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو ثواب فاتحہ ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا الہ العالمین وبعث ثواب هذه سورة الفاتحہ الى ارواح المذکورین بحق محمد و آلہ الطاہرین. صلوات بر محمد و آلہ. ایک اور درود سب شامل ہو کے بھیجیے. محمد و اہل بیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. اما بعد فقد قال امامنا الرابع علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام. اِنَّا لِأَمِّيَ الْعَبَّاسِ
درجتن یغبطہ بہا جمیع الشہداء صلوات. حضرت معصومہ بنت الحسین بی بی سے منسوب ہے مجلس عزا. محترم جعفری صاحب کی جانب سے ماہ سفر میں انتہائی پرخلوص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس بار انہوں نے خواہش کی کہ یہ مجلس منسوب کی گئی ہے حضرت بی بی سکینہ کی ذات ستودہ صفات سے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، بزرگ تو سارے ہوتے ہیں، مگر کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اپنے بزرگوں کی سی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ توقیر، وہ احترام محسوس ہوتا ہے. البتہ میں پھر سوچتا بھی رہا، یہاں بھی کافی دیر سے میں بیٹھا رہا، اپنے عزیزان برادران کو سنتا رہا. فکر لاحق یہ ہوئی کہ فضائل کے حوالے سے کیا پڑھا جائے، کس موضوع کا انتخاب کیا جائے تاکہ بعد میں معصومہ بی بی کا ذکر مصائب مربوط بھی ہو اور پڑھنا آسان بھی ہو. چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور کسی بھی موضوع کو کما حق ہو پہنچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ خطیب کا فریش ہونا ضروری ہے، مجمع کا بھی فریش ہونا ضروری ہوتا ہے. اچانک میر ببر علی انیس، ان کا ایک مصرع انتظار بھائی میرے سامنے آیا. وہ لفظوں کی بندش تو مجھے یاد نہیں، البتہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب تک مشق کا ذکر رہے گا اللہ میں حضرت عباس کا ذکر رہے گا. لہٰذا میں نے سوچا کہ معصومہ بی بی کا چونکہ آخر میں ذکر ہے، لہٰذا حضرت عباس کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کیا. لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا محترم مجمع سننے کے موڈ میں ہے؟ اور دیکھیں سادات مومنین میرے سامنے موجود ہیں، جناب قبلہ توقیر شاہ صاحب موجود ہیں، تنویر شاہ صاحب، حضرت مولانا اشرف قریش صاحب قبلہ موجود ہیں. تو بزرگوں سے تو دعائیں لینی ہیں، البتہ نوجوان مجمع وہ ضرور محفوظ بھی کرے اور سماعت کا حق بھی ادا کرے. انتظار بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے ادھر جوان کا لفظ استعمال کیا اور نگاہیں میری طرف. یہ یقیناً دیکھیں جوان ہے، بے شک بے شک، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جس دل کے اندر ولائے علی ابن ابی طالب ہو وہ جوان ہے. یہ میں ارشاد معصوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو حضرت ابو الفضل مولا کا ذکر میں شروع کرنے لگا ہوں، لیکن جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں بالکل طبیعتوں کو حاضر کر کے، اس لیے کہ بارگاہ حضرت عباس میں جانے والے میں آپ کو اس ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، روحانی طور پہ، ذہنی اور جسمانی طور پہ.
جس ہستی کو 9 امام، 9 حجج الہیہ، 9 معصومین قمر و بنی ہاشم کہہ کے سلام کرتے ہیں، قمر و بنی ہاشم کہہ کے خراج سلام پیش کیا جاتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ کربلا آنسوؤں کے ساتھ بہا دینے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک بہت بڑی تحریک کا نام، کربلا ایک عظیم فکر کا نام۔ دیکھیں کربلا معلی کے اندر بالکل حضرت سید الشہداء کے روضے کے سامنے کسی ہستی کا روضہ ہونا یہ آسان بات نہیں، یعنی مولا حسین کی یہ خواہش تھی کہ میرے سامنے اگر کسی کا روضہ ہو تو ابو الفضل کا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں تھوڑا ڈرا ہوا بھی تھا کیونکہ نماز شب کا تقریباً وقت ہونے والا ہے، نہیں معلوم پتہ نہیں سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ بالکل آپ کی طبیعتیں آمادہ ہیں۔ عباس فرمان معصوم ہے، اشرف الخلائق الوفا، اس لیے کہ کچھ صفتیں ایسی ہیں، خود میں گھرانے نبوت کی بات کر رہا ہوں، عصمت و طہارت والے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو ہر ہستی ہر اچھی صفت کی حامل ہے اس پاک گھرانے کے اندر، مگر کچھ صفات، وصفیں اور کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو مخصوص ہو گئی ہیں مخصوص ہستیوں کے ساتھ۔ صبح قیامت تک جب بھی تذکرہ وفا ہوتا رہے گا، ام البنین کے آفتاب مہتاب فرزند کا ذکر ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اشرف الخلائق الوفا، اور وفا انسانی زندگی میں اتنا ضروری ہے بلکہ اسلام اور ایمان کا ایک ایسا لازمی جزو لا ینفق ہے، سارا کچھ ہو لیکن اگر وفا نہ ہو تو بیکار ہے۔ توجہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ توحید کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہو، اچھل اچھل کے نبی کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہو، مگر کوئی ایسا وقت بھی آ جائے کہ بندہ بے وفائی کر جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک زمانہ رہے گا اسلام و ایمان کے چراغ روشن رہیں گے، فانوس جگمگاتے رہیں گے۔ ام البنین کے اس با وفا بیٹے کا تذکرہ، عرش سے آئی صدا ہے میرے پیارے عباس، سبحان اللہ، عرش سے آئی صدا ہے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں، اور دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود بلند آواز بھیجیے۔ مولانا غلام حسین امیری تک اگر میری بات پہنچ جائے تو آپ قبلہ آگے آ جائیں۔ اچھا گھٹنے میں تکلیف ہے، بھائی معذرت، مولانا کے گھٹنے میں تھوڑی سی تکلیف تھی، میں نے ایسے زحمت دے دی تھوڑا۔ اچھا
کس سے زمانہ سیکھے گا اب سند وفا، اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی مولا کے نوحہ خان اور ماتمیوں تک اگر میری گزارش جا رہی ہو تو فرش عذاب پہ آ جائیں اور ان لمحوں کو غنیمت جانیں، ان لمحوں کو غنیمت جانیں جو لمحے بارگاہ حضرت عباس میں خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ ہے، 26 ہجری کو حضرت عباس کی ولادت باسعادت ہوئی، 26 ہجری، اور خود امیر المؤمنین مولا نے اپنے اس فرزند کا نام عباس منتخب کیا۔ بس چند لمحوں کی زحمت رہ گئی ہے، میں سمیٹ رہا ہوں سارا بیان اس لیے کہ عظمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے میرے سامنے، مگر وقت متحمل نہیں رہا نا۔ عباس، یہ معنی کیا ہے عباس کا؟ ویسے تو خود حکم شریعت ہے کہ بچے کا یا بچی کا نام اچھا منتخب کیا جائے۔ یہ درسگاہ آل محمد ہے، اچھا نام تجویز کیا جائے، خوبصورت معنی اور مفہوم والا نام اولاد کا تجویز کیا جائے۔ خود امیر المومنین مولا نے کیا نام منتخب کیا؟ عباس۔ کیا معنی کیا ہے عباس کا؟ میں جس دور میں مجلس پڑھ رہا ہوں انتظار بھائی، یہ انٹرنیٹ کا دور، میری گفتگو کیا، میری لفظیں کیا، میرے چہرے کے سلوٹ بھی محفوظ ہو رہے ہیں کیمرے جی، لہذا دنیا گلوبل ویلیج بن گئی، دنیا سمٹ کے آپ کی گویا جیب میں رکھی ہوئی ہے موبائل کی صورت میں، بے شک تحقیق کر لیجئے گا۔ عباس کا ایک معنی ہے بپھرا ہوا شیر، عباس کا کیا معنی ہے؟ بپھرا ہوا شیر۔ یا تھوڑا سا اگر اس کی وضاحت کر لی جائے تو کئی دنوں کا بھوکا شیر۔ عربی زبان اپنی وسعت اور پھیلاؤ کے سبب ام الالسنہ کہلاتی ہے، یعنی زبانوں کی ماں کہلاتی ہے عربی زبان۔ شیر کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت کا نام ہے عباس۔ متقدمین، متوسطین اور متاخرین، ہر سہ شیعہ علماء کا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ عباس الاسم من اسماء الاسد، شیر کے ناموں میں سے ایک نام عباس۔ بھئی تھوڑا سا طبیعتیں اس منزل پر لائیں تو میں جملہ عرض کروں، شیر کے ناموں میں سے ایک نام عباس ہے۔ کئی دنوں کا بھوکا شیر جب اچانک اپنی محبوب، اپنی پسندیدہ، اپنی فیورٹ اور مرغوب غذا کو دیکھے اور شیر اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے پہنچنے کی کوشش کرے، عربی زبان میں اس کیفیت کا نام ہے عباس۔ توجہ ہے، اور دیکھیں وفا، ایثار، قربانی، شجاعت، یہ حضرت عباس کو ورثے میں ملی ہے، دادیال سے بھی ننیال سے بھی، دونوں طرف سے۔ توجہ ہے، دونوں طرف سے سرکار کو یہ تمام صفتیں ورثے میں ملی ہیں، ورثے کے۔
عباس نام منتخب کیا خود امیر المومنین نے. بس بھائی گفتگو میری تمام ہو گئی. اسی عباس کے معنی کو سامنے رکھ کر دو مصرے کہے میر ببر علی سے. دیکھیں نا چونکہ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، ماتمی بھی انتظار پرسا ہیں. میں چاہتا ہوں بالکل جچے تلے لفظ ہوں کہ بوریت بھی نہ ہو اور مجلس بھی مکمل کر لی جائے. توجہ فرما رہے ہیں. میر ببر علی انہوں نے حضرت عباس کے اس معنی کو سامنے رکھا، خراج پیش کیا حضرت عباس کی بات. میر انیس لکھ کب مائیں جنے گی میر انیس جیسی ہستی، اب وقت نہیں رہا. میر انیس فرماتے ہیں خود شیر حضرت عباس، خود شیر، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر. یعنی خود حضرت عباس بھی شیر. دنیا خدا کی قسم ان کے مصائب میں ہی ان کے معارف پوشیدہ ہے. ایک جملہ عرض کروں، لفظ عرض کروں قبلہ. مصائب نہ سمجھیے گا، فضائل ہی کے موڈ میں اس کو سنیے گا. ایسا ضمن جملہ آ گیا ہے تو عرض کرتا چلوں. خود شام کا دربار ہے، سید سجاد اپنے وقت کے علی ہیں مگر توق بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے. اچانک حاکم شام نے کہا اپنا نام بتائیے. کس سے پوچھا؟ تھوڑا سا آنکھیں کھول کے چند سیکنڈ میری طرف دیکھ لیجئے. کس سے پوچھا؟ سید سجاد سے، زین العابدین مولا. آپ کا نام کیا ہے؟ علی کا علی بیٹا. نہیں پرواہ کی کہ حاکم وقت ہے، میں تنہا قیدی ہوں. ایسے ایک نگاہ حاکم شام کے نجس چہرے پہ ڈالی اور فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. اچھا، یزید نے کہا میں نے تو سنا ہے حسین کا بیٹا علی وہ تو کربلا میں مارا گیا. فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، میرا دوسرا بھائی علی اصغر تھا. اب اس نے تنزن کہا کہ قیدی ہے میرے سامنے، تنہا ہے، بے یار و مددگار، شاہی میری، حکومت میری، رعایا میری، یہ سارے وزراء سفراء، بھرا دربار میری جنبش ابرو کا منتظر ہے. اس نے پھر تنزن کہا، اس نے کہا اے علی ابن الحسین، آپ کے بابا کو سوائے نام علی کے کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ یہ اپنے سب بیٹوں کا نام حسین نے علی رکھ دیا. خدا گواہ ہے مچلا وقت کا علی زین العابدین. آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا اے یزید، تو اور تیرے آبا و اجداد یہ چاہتے تھے دنیا میں کوئی نام علی نہ لینے والا ہو، نام علی ختم ہو جائے، مٹ جائے. لہٰذا میرے بابا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے قیامت تک نام علی کو زندہ باد کر دیا. چمن چمن کلی کلی، سارے نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے، غور ہے. خود شیر، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر. بس حضرت میر انیس خراج پیش کر چکے یا اچانک مرزا سلامت علی دبیر کی روح اٹھی. انہوں نے کہا بزرگوں سے دعائیں لینی.
انہوں نے کہا اچھا نہیں، آپ نے تو خراج پیش کیا ہے باب الحوائز کی بارگاہ میں کیوں پیچھے ہٹ جاؤں؟ فوراً فیل بدی شیر کہا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ ارے رن ایک طرف چرخے کو ہم، یعنی جب ام البنین کا یہ چاند علی کا شیر عباس میدان میں قدم رکھتا تھا، سبحان اللہ، میدان تھر تھرا جاتا تھا۔ علی امیر المومنین اگر شیر خدا ہیں، جس ہستی کو خراج میں پیش کر رہا ہوں خود علی کا شیر ہے۔ اگر مولا علی جلال خدا کے مالک ہیں، جلال الہیہ کے وارث ہیں، تو عباس خود بابا علی کا جلال۔ حضرت عباس کے جانے کے بعد بیبیوں کا نقصان ہوا، مگر عزادارو اگر مجھ سے پوچھیں تو سب سے زیادہ جس بی بی کا نقصان ہوا وہ حسین کی چھوٹی بیٹی معصومہ سکینہ۔ اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ روئیں۔ کافی دیر سے مجالس عزا کا سلسلہ ہے، میں اس محبت کو، اس گھرانے سے عقیدت کو، عشق اور خلوص کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ابھی بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی آغاز ہو رہا ہو نا مجلس کا۔ یہ عقیدت ہے، یہ جناب زہرا کی خواہش تھی نا کہ کوئی ہو ایسا جو میرے مظلوم بیٹے کو بھی روئے، میرے مظلوم بیٹے کی یاد تازہ رہے۔ خود رسول نے دعا فرمائی تھی، زہرا گھبراؤ نہیں، اللہ ایسی قوم پیدا کرے جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئے۔ آپ وہ خوش بخت ہیں جو حضرت زہرا کی خواہش ہیں اور خود رسول کی دعا کا ثمر ہے، نتیجہ۔ زندان شام میں بہت روتی تھی معصومہ سے، اور یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، اکثر پڑھنے والے پڑھتے ہیں سارے مولا کے ذاکرین علماء کہ یہ حسین کی وہ بیٹی ہے جس کی زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھا۔ زندگی تھوڑی، دکھ زیادہ۔ قبلہ قریشی صاحب موجود ہیں، خود بھی بہت اچھے خطیب ہیں، میرے لیے اعزاز ہے کہ مجلس سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک محقق نے عجیب بات کہی، انہوں نے فرمایا یہ ٹھیک ہے معصومہ بی بی کی زندگی تھوڑی ہے، دکھ زیادہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس معصومہ بی بی کے سارے دکھ ایک طرف اور کربلا سے لے کر شام تک کا سفر ایک طرف، سارے معصومہ بی بی کے دکھ مسائب وہ ایک طرف۔ انہوں نے کہا صرف ایک دکھ ایک طرف کہ کربلا سے لے کر شام تک یہ بی بی پہنچی کیسے۔ آگے انہوں نے ایک جملہ لکھا، جگر پھٹتا ہے بیان کرتے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری تحقیق ہے، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، یا 1600 میل سفر ہے یا 1400 میل سفر ہے۔ انہوں نے فرمایا عزادارو یہ مکمل سفر حسین کی اس چھوٹی بطول نے سوار ہو کے کم سفر کیا ہے، پیدل قافلے کے ساتھ زیادہ۔ قدم قدم پہ کہتی سجاد بھیا تھوڑی دیر قافلہ رکوا، میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ راستے میں
عباس کی بھتیجی نے کبھی کہا ہو میں پیاسی ہوں مجھے پانی چاہیے، بلکہ صرف معصومہ نہیں، ام البنین بی بی کے باوفا بیٹے عباس کے بعد شام تک پھر بچوں نے پانی کا سوال نہیں کیا۔ اگر پانی سامنے آ بھی جاتا یہی کہتے تھے یہی وہ پانی ہے جس کو لینے کے لیے عباس گئے تھے ابھی تک واپس نہیں، یہی وہ پانی ہے جس کی خواہش علی اکبر کرتے چلے گئے، قاسم بھی کرتے چلے گئے، معصوم علی اصغر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ روئیں۔ ہاں عزادارو، ایک آدھی روایت ضرور ملتی ہے کہ معصومہ نے پانی مانگا، مگر ماتمی بھی موجود ہیں مجلس کے اندر۔ عظیم عزاداروں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آخری جملے رہ گئے ہیں، اگر دل دکھے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ روایت ضرور ملتی ہے کہ معصومہ نے پانی کا سوال کیا، ایک دو روایتیں ملتی ہیں، مگر عزادارو اس مجلس کے تقدس کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں معصومہ سکینہ نے اپنے پینے کے لیے پانی نہیں لیا، اپنے پینے کے لیے پانی نہیں مانگا۔ جو کچھ میں نے دیکھا، شامیوں کے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو جاتی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی اور رو کے کہا کرتی تھی شامیوں مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ یہ شامی کہتے تھے اے بی بی آپ پینا چاہتی ہو پانی؟ فرماتی نہیں میں پینا نہیں چاہتی۔ وہ حیران ہو کے کہتے معصومہ پھر کیا کرنا چاہتی ہو؟ بی بی حسرت بھری نگاہ سے اس مقام پہ دیکھتی اور شامی سپاہیوں سے کہتی سامنے دیکھو کافی دیر سے میرا بیمار بھیا دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، میں اپنے حصے کا پانی سجاد بھیا کے زنجیروں پہ ڈالوں گی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے سجاد کے زنجیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس عزادارو ختم ہو گئی مجلس، شام پہنچی، معصومہ بنت الحسین، شام کا قید خانہ، اور میں قربان جاؤں شام آپ کو پتہ ہے وہ مقام ہے آپ کے بیمار امام کو جس نے 35 سال خون رلایا۔ کوئی بھی اگر سوال کرتا نا آقا زین العابدین، ویسے مصیبتیں تو کربلا میں بھی آپ کو زیادہ آئیں، کوفہ میں بھی آپ کو مصائب کم نہیں ملے، شام میں بھی مصائب تھے، مگر مولا ہم پوچھ سکتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پہنچی؟ میرے مولا خون بھی روتے تھے، ایک لفظ فرماتے تھے الشام، شام وہ مقام ہے۔ اسی قید خانے کے اندر بابا بابا کر کے سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آخری لمحہ وہی تھا۔ اب دیکھیے گا بلا تشبیہ میری طرف ختم کرنے لگا ہوں مجلس، ایسے مدت کے بعد نا مظلوم بابا کا سر آیا نا بی بی کی گود میں، مظلوم بابا کو دیکھا، اسیر جاڑوی مرحوم جو کہ مترجم ہیں مالی یوسفین کے نا، انہوں نے یہ جملے لکھے کہ معصومہ نے جب کافی عرصے کے بعد مظلوم بابا کو دیکھا اور بابا کو بھی اس عالم میں غربت میں دیکھا کہ اس وقت بھی علی اکبر کا خون اور معصوم اصغر کا خون ریش اطہر میں لگا ہوا تھا۔ سیدہ نے 3 بین کیے، بابا کو 3 فریادیں دی۔ عزادارو پہلی فریاد کی بابا مجھے یتیم کس نے کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ، گود پھیلا کے بیٹھے، بابا تیرے نازک گلے پہ ضربیں کس نے ماری؟ عزادارو تیسری فریاد کی، رو کے کہا بابا آنکھیں کھول میری طرف دیکھ میں ضعیفہ ہو گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بس بابا سے باتیں کر رہی تھی یا اچانک خاموش ہو گئی۔ جناب سجاد جلدی سے پھوپھی زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں دعا مانگ، سکینہ سو گئی ہو۔
عزاداروں کافی دیر گزرنے کے بعد سید سجاد قریب آئے، نبضوں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا انا للہ۔ اما زینب میرے قریب آئیے، میرے پاؤں سے کانٹے نکالنے والی میری بہن، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حسین کی یتیمہ بیٹی کی غربت پہ سینوں پہ آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں قربان جاؤں اس عالم غربت میں، بابا بابا کر کے معصومہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزاداروں عالم غربت میں بیبیوں نے سیدہ کو غسل دینا شروع کیا، پردے کی قناعت میں بیبیاں غسل دے رہی ہیں، یا اچانک قید خانے کے دروازے پہ ایک ضعیفہ نے آ کے سلام کیا، رو کے کہا قیدی مجھے حاکم نے بھیجا ہے، آپ کی بچی کو میں نے غسل دینا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بے شک چلی جاؤ، پردے کے اندر میری بہن کو غسل دے دو۔ عزاداروں چند لمحے گزرے تھے، یا یہ ضعیفہ ماتم کرتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی باہر آئی، رو کے کہا قیدی مجھے اتنا بتا تیری بہن کی شہادت کا سبب کیا ہے، وجہ شہادت کیا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں بابا کے غم میں، بابا کے غم میں نڈھال تھی، بابا بابا کر کے میری بہن شام میں مر گئی۔ اولاد والوں ضعیفہ کہتی ہے میں نہیں مانتی، اے قیدی اگر یہ وجہ ہے تو بتا، جو میں نے دیکھا معصومہ کے جسم پہ زخم کیوں ہے؟ سجاد فرماتے روزانہ شام کے رہنے والے بچے قید خانے کے در پہ آ جاتے تھے، جھولیوں میں پتھر بھرے ہوتے اور میری چھوٹی بہن کو پتھر مارتے، کہتے یہ باغی کی بیٹی۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا واسطہ مومنین ایک خصوصی دعا ہے، اس کے بعد عزاداروں کو دعوت پرسا دی جائے۔ سید عباس جعفری صاحب انشاءاللہ 40 پہ کربلا، ایران اور شام تک کی زیارات کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ملتمس دعا ہیں ان کے لیے بھی، اور دیگر جتنے بھی کربلا مولا تک نجف اشرف سے کاروان عازم سفر ہیں، سفر عشق کے لیے عازم سفر ہیں، سب زائرین کے جان و مال عزت و آبرو کی محافظت کے لیے جعفری صاحب کا یہ اہتمام، یہ عزاداری اور یہ پرخلوص اہتمام کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔